نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت صحابی ہیں حضرت اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کی مقدس بارگاہ میں حاضری پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا سیدی، یا مکی، یا مدنی، یا قرشی، یا مطلبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نیکی کی ہے، اس نیکی پر مجھے مان بڑا ہے، فخر بڑا ہے۔ تو کریم آقا لجپال نے فرمایا، بھی بتاؤ کیا تو نے نیکی کی ہے؟ تو حضرت اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور میرا اونٹوں کا کاروبار ہے، اونٹ سیل بھی کرتا ہوں، اونٹ جناب بیچتا بھی ہوں، اونٹ میرے پاس ہوتے بھی ہیں۔ میں ایک دن اپنے اونٹ لے کر جا رہا تھا تو میرے اونٹ دو جو آگے پیچھے ہوئے، جب میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے جناب گیا دوسرے بندے کے پاس، اس کے پاس جب میرے اونٹ تھے تو جب میں نے اس بندے کو کہا کہ یہ اونٹ مجھے واپس کر دو، تو حضور جب میں اس بندے سے اونٹ واپس لے کر آنے لگا تو میں نے دیکھا اس بندے کے چہرے پر مرجھاٹ ہے، بندہ بڑا پریشان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بھی بتاؤ کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جناب وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت کا ٹائم قریب ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں کہ جناب والا میرے گھر بیٹی نہ ہو، اگر میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو حضرت اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور تھوڑی دیر گزری، اس کی لونڈی نے آ کر بتایا کہ افسوس تیرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر لے آؤ، میں اس بچی کو دفن کر دینا چاہتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار حضرت اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور میں نے تو آپ کا فرمان سنا ہوا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ تو حضور جب وہ بچی لے کر آئی تو میں نے اسے کہا کہ یار اس بچی کو دفن نہ کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی ہو، مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر بچی تجھے دے دوں تو تو کیا دے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جو دو اونٹ اعلیٰ نسل کے میرے تیرے پاس ہیں یہ تو لے لے اور بچی مجھے دے دے۔ تو حضرت اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اس کی آنکھوں میں جو تھی وہ جناب لالچ آ گیا، اس نے کہا کہ جو تیسرے اونٹ پر تو سوار ہو کے آیا ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ کہتے ہیں حضور میں نے تینوں اونٹ اس بندے کو دیے اور بچی کو سینے کے ساتھ لگایا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے جناب اعلان کر دیا کہ لوگو میں میلاد والے آقا کا غلام ہوں، میرا نام اثاثہ ہے، آج کے بعد کوئی بھی بندہ اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، زندہ دفن نہیں کرے گا۔ میں اثاثہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر بچی کے بدلے 3 اونٹ پیش کیا کروں گا۔ تو حضور جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو کوئی مجھے لے جاتا، میں 3 اونٹ دے کر بچی کو لے کر آ جاتا، کوئی جناب والا بچی میرے پاس لے کر آتے تو میں 3 اونٹ پیش کرتا۔ کہتے ہیں کہ حضور میں نے 1080 اونٹ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پیش کیا ہے، لوگوں کو دیے ہیں، اور 360 بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے۔ اب جب میں اپنی حویلی کا دروازہ کھولتا ہوں، اندر انٹر ہوتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو 360 بچیاں مجھے اپنے بابا سمجھتی ہیں، میں ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں۔ تو حضور جب یہ بچیاں دوڑ کر آتی ہیں میرے پاس تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا سکون میسر ہوتا ہے۔ تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جناب والا میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، مجھے بھی کوئی اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثاثہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے اندر اتنا رحم پیدا فرمایا ہے کہ تو نے جناب 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، تو اجر کی بات کرتا ہے تو سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو تجھے اجر دیا ہے وہ شرک سے نکال کر محمد کا کلمہ نصیب فرما دیا ہے۔ تو میرے غلام تو قیامت تو آنے دے، جب قیامت آئے گی تو میں جھولیاں بھر بھر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کی تجھے دوں گا اور کہوں گا کہ یا اللہ یہ وہ میرا غلام ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے 360 بچیاں نہیں بلکہ 360 خاندان بچا لیے ہیں۔ تو احباب ذی وقار کائنات کے لیے میرے نبی رحمت بن کے آئے ہیں، تو ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت بن کے آئی ہے۔ تو جناب 24 گھنٹے موبائل پر ویٹ رہنے والے نوجوانوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو جو جوان جناب والا 3 بچیاں گھر میں آ جائیں تو چوتھی بیٹی پر جناب اپنی گھر والیوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو احباب اللہ تعالیٰ سے جناب مقابلہ بازی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیٹے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹیوں سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔